جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا، ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے، ایسے سوالوں کے لیے حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ آ اور حل۔ میں شروع میں لگا دیتا ہوں آ، کیا وہ گیا؟ کیا وہ چلا گیا؟ جواب ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں نا، آ لگا لیں، حل لگا لیں۔ باقی رہے وہ سوالات جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا، ان کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں؟ اسماء استفہام۔ ماں تھا، کن معنی میں آتا ہے؟ کیا؟ من تھا، کون؟ کیفا، کیسے؟ اینا، کہاں؟ متا اور ایانا، کب؟ انا، کہاں سے؟ کم، کتنا؟ ایون، کون سا؟ حروف جارہ کے ساتھ بھی پڑھا تھا، اس میں لما تھا، کس لیے؟ کیوں؟ اما، کس چیز کے بارے میں؟ پھر ہم نے پڑھا تھا مما، کس سے، کس چیز سے؟ پھر ہم نے پڑھا تھا فیما۔ اسی طرح ہم نے ایک پڑھا تھا لمن، کس کے لیے؟ اسماء استفہام، یہ جملہ فعلیہ کا حصہ بنائیں گے۔ جملہ فعلیہ کا حصہ ہو سکتے ہیں فاعل اور مفعول۔ جملہ تھا جی ذہبا، وہ گیا۔ من ذہبا، کون گیا؟ اینا ذہبا، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کہاں گیا؟ کم لبستہ، جی دیکھیے ماضی ہے کہ نہیں ہے؟ لبستہ تو ٹھہرا، کم کتنا؟ تو کتنا ٹھہرا؟ اکلتا، تو نے کھایا۔ اکلتا الطعام، تو نے کھانا کھایا۔ یہ پازیٹیو جملہ ہے جس میں فعل فاعل مفعول نظر آ رہا ہے نا۔ اب میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں تو نے کیا کھایا؟ تو نے کھایا، اکلتا آئے گا نا، تو نے کھایا۔ کیا؟ کیا کے لیے ماں لگے گا، کویسچن ورڈ شروع میں لگتا ہے نا، تو آپ کہہ دیں گے ماں اکلتا، تو نے کیا کھایا۔ اب یہ ماں کیا تھا؟ مفعول بھی تھا نا، تو مفعول تو فعل سے پہلے آ سکتا ہے، لیکن فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، اس بات کو اچھی طرح پلے باندھ لیں۔ مفعول سے شروع ہونے والا جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا، جملہ اسمیہ نہیں کہلائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ قرأت، کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے پڑھا۔ میں نے پڑھا، کیا پڑھا؟ سورۃ الملک، میں نے سورہ ملک پڑھی۔ آپ کسی سوال کرتے ہیں قرأتا، تو نے پڑھا یا تو نے پڑھی، کون سی صورت؟ کون سی کے لیے کیا لگے گا؟ ایون لگے گا نا۔ اور ایون کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے اور یہ مضاف ہو کر آتا ہے اور بالکل زیدن کی طرح اس کا اعراب آتا ہے، زیدن زیدن زیدن۔ تو قرأتا، تو نے پڑھا، کون سی صورت؟ ایا سورتن۔ اب کویسچن ورڈ شروع میں آئے گا، اس کو میں شروع میں لے آؤں گا اور کہوں گا ایا سورتن قرأتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔